اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات کا عمل سب افراد باقاعدہ سماعت کریں۔ آج خاص رات ہے، سب لوگ خاص کر دعائیں کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ جو بہت زیادہ دولت مندی کے خواہش مند ہیں، بہت زیادہ زندگی کے اندر حسن و جمال پانے کے خواہش مند ہیں، بہت زیادہ جن کے اندر دولت زر کی فکر ہے، بہت زیادہ زمانے کا مقابلہ کرنے کے خواہش مند ہیں، تو اس طرح کے لوگ آج رات خاص اپنی حاجات جو آپ کے دلوں کی آرزویں ہیں، آپ ان کے حصول کی دعا کریں گے۔ عمل آج پیش کیا جائے گا، اس عمل کے اندر بہت سارے سٹیپس بتائے جائیں گے، کسی قسم کی بھی کوئی غلطی کوتاہی خامی سے خود کو محفوظ رکھیں گے اور بہت زیادہ حد تک صبر اور استقامت کو ترجیح دیں گے۔ یہ کلام آج جو بتایا جائے گا یہ سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ حد تک زندگی سے نا امید ہو چکے ہیں، اپنے معاملات زندگی سے بہت تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں اور اب ان کو لگتا ہے کہ بس کچھ بھی نہیں ہونے والا، تو یہ کلام ان سب کے لیے مدد کا باعث بنے گا۔ آج عمل کا آغاز کر لیتے ہیں۔ 2 سٹیپس کو اس عمل کے اندر ظاہر کیا جائے گا، لیکن یہ چیز یاد رکھا کریں کہ کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے جو عمل بتایا جاتا ہے، جو چیزیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے آپ کا، تو آپ وہ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتا کر اس کے متعلق بھی اس عمل کی اجازت اور طریقہ کار جان سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک مسئلے کے لیے عمل کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں آتا ہے تو اس کا بارے میں مکمل بیان کر کے آپ لوگ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آج جو ہماری اس سٹیپ کے اوپر بہت اہم بات ہونی ہے، جس چیز کو ہم نے آج شروع کرنا ہے، کہ بہت سارے لوگ تنگ دستی، آفات، سختیوں، پریشانیوں، مایوسیوں، نا امیدیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں خوشحالی آ جائے، سکون آ جائے، مگر ایسا ہو نہیں پاتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ ہو جائے مگر ایسا نہیں ہو پاتا۔ تو جو آج کی ہماری رہنمائی ہے اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی جائیں گی کہ کس طریقے سے اللہ کریم کی رحمت اور اس کے کرم کو پایا جا سکتا ہے، اس کی تمام رحمتیں اور برکتیں پائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا عنوان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز بات کرتے ہیں کہ انسان کو ان مشکلات اور تکالیف سے کیوں بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے، کیوں بار بار اس کے اندر مایوسی، بے صبری، آفات کے مناظر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر قسم کی مصیبت اور آفت ان کے گلے میں پڑی رہتی ہے۔ تو آج یہ ساری باتیں ہماری رہنمائی کا حصہ بنے گی، تمام افراد ان کو سماعت کریں۔ سب سے پہلی چیز، رزق کی تنگی، بے عزتی کے معاملات، بہت زیادہ لوگوں کا خوف، بہت زیادہ مایوسی، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، جب ہم لوگ اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کنجوسی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے رب کی ذات کو اپنے اندر کشش کرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ ہم اپنے رب کی ذات کو اپنی غرض، اپنی خواہش کے مطابق ہی اس کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، ادروائز ہم اس کے ذکر کو، اس کی یاد کو، اس کی چاہت کو اہمیت نہیں دے پاتے۔ ہمیں اس چیز کے اندر بہت بڑی یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، جس وجہ سے
زیادہ ہماری زندگی کے اندر کھوکھلاہٹ کا نظام ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر چیزیں ہوں بھی صحیح پھر بھی ہمارے لیے وہ ناکافی ہوتی ہیں، اور اگر نہ ہوں تو وہ ہمارے لیے اور مایوسی کا باعث ہوتی ہیں۔ اب جو بات جہاں پر آپ سب لوگ خدمت میں رکھی جانے والی ہے، سمجھائی جانے والی ہے، اس ساری کی ساری چیز کو آپ نے توجہ کے اندر لانا ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر سٹیپ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہر قسم کی مصیبت اور آفت ہماری معاملات زندگی کے اندر آتی ہے، ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔ ایک سٹیپ تو بتایا گیا۔ دوسرے سٹیپ کے اندر سب سے زیادہ جو انسان بہت زیادہ اونچی آواز میں بولتا ہے، مطلب زندگی کے اندر اگر کوئی مشکل آ گئی، کوئی پرابلم آ گیا تو اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے وہ نہیں سمجھ پاتا، وہ حالات سے تنگ آ کے بہت چیختا ہے، چلاتا ہے، اور جتنا وہ نا امید اور مایوسی والی کیفیات اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت سارے معاملات خرابی اور تذلیل کی طرف جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو بات سمجھانے والی ہے، جہاں تک تو یہ باتیں بتا دی گئی، آخر میں ایک سٹیپ آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ کون سی چیز شکست زدہ بناتی ہے؟ وہ ہوتی ہے انسان کا بہت زیادہ اپنے رب کی ذات کو بھول جانا۔ جب ایک انسان اپنے رب کی ذات کو بھول جاتا ہے اس کی دو نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان دنیاوی زیب و زینت کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ جاتا ہے، ترجیح دینے لگ جاتا ہے، اور دوسری چیز وہ انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو ہر وقت اپنے رب کے خوف سے اس طریقے سے دور کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو بھی وہ پانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ لوگوں کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، لوگوں کے احسانات اٹھانے کی خواہش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جب وہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر زوال اور آفات مزید بڑھ جاتی ہیں، اور وہ جتنا ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے باوجود بھی ان کی آفات اور سختیاں ختم نہیں ہو پاتی۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ کریم کی رحمت اور اس کا فضل غالب ہو، آپ کو توبہ کرنے کا موقع مل جائے اور تمام کوتاہیوں سے، تمام خامیوں سے نجات مل جائے۔ اب یہاں پر عمل کا طریقہ کار بتایا جائے گا۔ جب آپ لوگ ان ساری باتوں کو سماعت کر لیں تو احتیاط کریں گے۔ آج آپ خاص اپنے لیے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ کریم کی رحمت اور اس کا کرم آپ سب کے اوپر وسیع ہوگا، اور آپ کی تمام دعائیں، آپ کے تمام اعمال، تمام آپ کی عبادات کے اندر اللہ کریم کا فضل اور اس کی کرم نوازی بڑھتی جائے گی۔ عمل کا طریقہ سماعت کر لیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور اس کے ساتھ 40 مرتبہ سورت کوثر کی پہلی آیت انا اعطینا کل کوثر، یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے، اور 40 مرتبہ یہ کلام ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب یہ کلام آپ پڑھ رہے ہوں گے تو خود بخود آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہونا شروع ہو جائے گی، بہت زیادہ آپ کو ایسے چلچلاہٹ فیل ہوگی، ایسے بہت زیادہ آپ کے دل کے اوپر بہت سا محسوس ہوگا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کلام نے فوراً آپ کے دل کے اوپر اثر انداز ہونا ہے اور آپ کے اندر کی ہر قسم کی خامی خرابی کو اس نے نکالنا ہے۔ اس کلام کو آپ نے ہر روزانہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے، اور جتنے بھی آپ کی حاجات ہیں، دعائیں ہیں، عبادات ہیں، ان کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، جب اس کلام کو آپ شروع کر لیں تو اس کے اندر کسی قسم کے غصے سے، تلخ کلامی سے، کسی قسم کی ٹینشن سے، خطرے سے، مایوسی سے، ان چیزوں سے خود کو بچا کے رکھنا ہے۔ خاص کر اپنے والدین کی خدمت کو ترجیح دینی ہے، اور ہر حال میں اپنے رب کی ذات کے شکر گزاری کو ترجیح دینی ہے، اور جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں، اعمال ہیں، سب کچھ ہے، ان کو اپنے تک محدود رکھنا ہے، اور کسی کے سامنے واویلا، غمگین ہونا، اداس ہونا، روتے رہنا، اس طرح کی کیفیات سے گریز کرنا ہے، اور بار بار صحیح طریقے سے اپنے رب کو یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر ہر قسم کی خوشحالی پیدا ہو جائے۔ یہ عمل آپ نے 11 دن تک کرنا ہے،
اور اس کے اندر پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ کریم اپنا خاص رحم اور کرم نازل فرمائے گا اور سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔